وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مآب آفتاب خطابت علامہ مفتی حافظ محمد حنیف قادری صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ ادام اللہ فیضهم العالیہ و تقدس مآب خطیب دیشان حضرت علامہ آپ کا نام عبدالعزیز صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ وعظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانیان محفل و بزرگان ملت ادام اللہ فیوضهم العالیہ قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظهم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ہمیں اپنے شریعت پاک کی پاکیزہ تعلیمات کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس مبارک محفل میں انتہائی عظیم المرتبت جلیل القدر علماء کرام صوفیہ میں باصفا بزرگان ملت کی نورانی بصیرت افروز خطابات عالیہ ہوتے رہے۔ میں اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ مجھے عقائد حقہ کے عنوان پر کچھ عرض کرنے کے لیے حکم ہے۔ اسی تعلق سے چند باتیں عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ صحیح عقائد کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور عقائد پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ جیسے پاکیزہ عقیدے ہوں گے اعمال ویسی شان کے ہوں گے۔ عقائد پر اعمال کا دار و مدار، جیسا اعلیٰ عقیدہ ہوگا عمل کی پوزیشن و قوت ویسی اعلیٰ ہوگی۔ یعنی اعلیٰ درجے کا ایمان رکھنے والے جو عمل کریں تو مقام ملتا ہے، کمزور ایمان کے ساتھ کرنے پر عمل کا وہ مقام نہیں مل سکتا۔ یہ میرے کہنے کا مقصد۔ جیسے جگہ ایک جگہ ہر جگہ برابر نہیں ہوتی عظمتوں کے اعتبار سے، تو جگہ بدل جاتی ہے، عظمت والی جگہ ہوتی ہے تو اس جگہ کا عمل کا مقام الگ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ذات ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتی ہے، ان کے عمل کی شان بھی ویسے ہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ میں مثال کی طور پر عرض کرتا ہوں، ہم عام مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تو الگ نماز پڑھنے سے 25 درجے بعض احادیث میں 27 درجے اضافہ اجر ملتا ہے کہ اللہ کے گھر میں امام صاحب کے پیچھے پڑے، فرق ہو گیا۔ ایک جماعت تنہائی سے ہٹ کر
دیگر مصلیوں کے ساتھ ہم جمع ہوئے، امام صاحب قبلہ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھا۔ اس کا اثر یہ ہوا الگ پڑھتے تو وہ مقام نہیں ہوتا امام صاحب کی اقتداء میں پڑھنے سے جو مقام ملا، 27 درجے اضافہ مقام ہے الگ پڑھنے سے۔ عام مسجدوں میں یہ ہے، اور اگر مسجد اقصیٰ میں، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں وہی نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر ہے۔ تو مطلب جگہ بدل گئی، عمل کا مرتبہ بدل گیا، جگہ کی وجہ سے، محفلوں کی وجہ سے مرتبے بدل رہے ہیں، مقامات کی وجہ سے اعمال کا دار و مدار، اعمال کی شان بدل رہی ہے، کھلی ہوئی بات ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، الى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى المسجد الأقصى، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کسی مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جانے کو کجاوے مت باندھو، سوائے 3 الا الى 3 مساجد، الى المسجد الحرام، الى المسجد الاقصى، الى مسجد هذا۔ تم کجاوے مت باندھو نماز پڑھنے کے لیے سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، میری یہ مسجد، مسجد نبوی شریف کی طرف۔ کجاوے آدمی کب باندھتا ہے؟ اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا، کب دور دراز کا سفر ہے تو کجاوے باندھتے نا۔ تو اب آقا کے ارشاد کا مطلب، جہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لینا چاہیے۔ آپ وہ چھوڑ کر دور کی مسجد میں نماز پڑھنے مت جاؤ۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں جانا ہی ہے دور، کیونکہ کجاوے بنیں گے لمبے سفر کے لیے۔ اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا تھا کہ اس کے سوار ہو کر اونٹ کو دور تک لے جائیں، تو یہ کجاوا باندھنا علامت ہے دور تک سفر کرنے کی۔ تو آپ یہ قریب کی مسجد چھوڑ کے دور کی مسجد سفر کر کے مت جاؤ نماز پڑھنے۔ جانا ہے تو 3 مسجدوں کی طرف جاؤ، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجہ کیا ہے فرمانے کی؟ تمام مسجدوں میں نماز کا اجر و ثواب برابر ہے، تو اب تم دور کی مسجد میں جاؤ تو وہی ثواب، قریب کی مسجد میں جاؤ تو بھی وہی ثواب۔ تو دور جا کر فائدہ کیا ہے؟ اپنے قریب کی مسجد کو آباد کرنا چھوڑ کر دور کیوں جاتے ہو؟ سب جگہ اجر برابر ہے۔ اگر دور جانا ہی ہے، مسجد حرام جاؤ، مسجد اقصیٰ جاؤ، مسجد نبوی جاؤ۔ مطلب کیا؟ یہاں جاؤ تو تمہارے نماز میں فرق پڑے گا کہ تمہاری مسجدوں میں وہ ثواب نہیں ہے جو مسجد حرام میں ہے، مسجد اقصیٰ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے۔ اب نماز ہم جو اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہی مسجد حرام میں ادا کریں گے، وہی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے، وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پڑھو تو جو ثواب ملتا ہے اس سے 50,000 درجے بڑھ کر مسجد اقصیٰ میں ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہی ثواب مسجد نبوی میں ملتا ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز یہی ہے، وہاں جو پڑھ رہے ہیں یہاں بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مسجد حرام کو اللہ نے عظمت عطا فرمایا ہے، دیگر مساجد پر فضیلت دیا ہے، دیگر مساجد پر۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف، مسجد اقصیٰ کو اللہ نے فضیلت دیا ہے دیگر مساجد پر۔ وہ جگہ دیگر مسجد کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی جگہ ہے، تو اعلیٰ درجے کی جگہ پڑھنے کی وجہ سے ثواب بھی اعلیٰ درجے کا مل رہا ہے۔ جگہ بدل گئی، اجر بدل گیا، وقت بدل گیا تو بھی اجر بدل جاتا۔ جمعہ کی نماز ہے،
جمعہ نہیں ہوتا تو وہی ٹائم ظہر ہوتی تھی، جمعہ کا دن آیا، اب وہ ظہر کی بجائے ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہی ظہر کی نماز اسی مسجد میں پڑھتے تو 27 درجے ثواب تھا، جمعہ آ گیا ہے، اب ظہر کی جگہ جمعہ ادا کی جا رہی ہے، تو حدیث شریف میں آیا ہے جمعہ کی نماز کا ثواب دیگر نمازوں کے مقابل میں 500 گنا اضافہ اجر لکھا جاتا ہے۔ دیکھو دن بدل گیا، وقت بدل گیا، جمعہ کا مبارک دن آیا، اس دن کی جمعہ کی نماز 500 درجے اضافہ رکھ رہی دیگر ظہر کے نمازوں کے مقابل میں۔ فرق وقت سے بھی فرق پڑا۔ قدر کی رات ہے، رمضان شریف میں قدر کی رات آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ تب علماء فرماتے ہیں اور دنوں میں نماز پڑھتے تو جو اجر ملتا تھا، قدر میں نماز پڑھو تو اور دنوں کی نمازیں 1000 خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینوں تک جو نماز ہم دیگر اوقات میں پڑھتے تھے تو جو ثواب مل سکتا ہے، قدر میں وہی نماز پڑھو تو اس سے 1000 درجے اضافہ ثواب مل رہا۔ کیوں؟ اللہ نے قدر کو، اس رات کو عظمت و عزت و شرف دیا ہے، تو وقت بڑا ہوتا ہے تو اس میں عمل کی قدر بھی بڑھا دی جاتی ہے، جگہ بڑی ہوتی ہے تو عمل کی قدر بڑھا دی جاتی ہے۔ جگہ سے، اوقات کی وجہ سے اعمال میں عظمتیں بڑھا دی جاتی ہے، ایسے ہی اعمال کرنے والے کے ایمان کی پوزیشن، ان کی شان کے لحاظ سے بھی عمل کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ کہتا نبی سے نسبت ہو گئی ازواج مطہرات کی تو اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی شان اور عورتوں سے بڑھ چکی ہے۔ اب کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے اگر تم نے اچھا کام کیا تو ڈبل اجر تم کو دیا جائے گا اور عورتوں کے مقابل میں، دگنا اجر دیا جائے گا۔ کیوں؟ شخصیت حبیب پاک سے تعلق کی وجہ سے مقام بدل گیا ہے، اونچا مقام حاصل ہو گیا ہے، تو عمل میں دوسرے صحابیات سے بڑھ کر ڈبل اجر پیارے نبی کے ازواج مطہرات کے لیے دیا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ازواج مطہرات اور عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ عمل کریں گے تو قرآن میں ذکر ہے ڈبل اجر ان کو دیا جائے گا، دگنا اجر۔ وجہ کیا؟ حبیب کی نسبت کی وجہ سے دیگر صحابیات سے ان کا مقام بڑھ گیا، تو شخصیت بھی بڑی ہوتی ہے، اجر میں فرق پڑ جاتا، نسبت ہونے کے بعد مقام بلند ہو جا رہا، اس لیے اجر کا مقام بڑھ کے۔ ایسے ہی ایمان جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، شخصیت کا مقام اللہ کے قرب میں اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے ان کے عمل میں بھی اجر فرق پڑ جاتا ہے دوسروں کے مقابلے۔ اس کی ایک مثال میں سمجھنے کی سہولت کے لیے دے رہا ہوں، اور کسی مقصد سے نہیں دے رہا ہوں، میں سمجھنے کی سہولت کے لیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت بولو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو انفق احد مثل احد ذهبا، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، ما بلغ مد احدہم او نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک ساتھ جو یا آدھا ساتھ جو خیرات کرنے کے برابر اجر نہیں مل سکے گا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ آدھا سا جو خیرات کر دیں تو دوسرے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی ان کے آدھا سا جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ پیارے نبی کی صحبت کی برکت سے، آپ کے دیدار کے فیضان سے مشرف ہونے کی برکت سے ایمان کی حالت میں، اور خاتمہ بھی اسی چاند سے ایمان سے ہوا ہے، تو ان کا مقام اللہ نے اتنا بڑا کر دیا ہے۔ حبیب پاک رب کی قسم کھا کے فرماتے ہیں دوسرے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، میرے صحابہ کے آدھا سا جو تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو مطلب یہ ہوا یہ حبیب کی صحبت کی برکت سے ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، لہذا ان کے عمل کی شان بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان جتنا اعلیٰ اور قوی ہوگا عمل کی پوزیشن بھی اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے اعمال میں۔ جس کا عقیدہ جتنا صاف ستھرا پاکیزہ ہوگا ان کے اعمال کا مقام و مرتبہ بھی اتنا بلند ہوگا۔ اب میں کھول کر بتاؤں آپ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ تو مثال سمجھنے کے لیے دیا ہے میں نے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، گمراہی کی کئی قسمیں ہیں، میں صرف سمجھانے بول رہا ہوں۔ گمراہی کی کئی قسمیں، کوئی گمراہی ہلکی قسم کی ہے، کوئی گمراہی اس سے بڑی درجے کی، کوئی گمراہی اس سے بھی بڑے درجے کی۔ اب گمراہی بڑھتے 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 ایک آخری درجے کی گمراہی ہے ایسی کہ جس میں شرک اور کفر شامل ہو جائے، یہ آخری درجے کی گمراہی ہے۔ جس گمراہی کا تعلق شرک و کفر سے ہو جائے، یعنی گمراہی بڑھ کر کفر میں شامل ہو جائے، ایسی گمراہی جو کفر ہے، کفر والی گمراہی، شرک والی، یہ آخری ٹاپ کی گمراہی ہے۔ تو ایسی گمراہی، کوئی ایسا گمراہ ہے کہ جس کی گمراہی حد کفر کو پہنچا دی ہے، کوئی ایسا گمراہ ہے کہ جس کی گمراہی حد شرک کو پہنچا دی ہے۔ اب یہ عمل کرے اللہ کے پاس مقبول ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہے، جڑ پیڑ سے عمل ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا گمراہی کفر تک پہنچ جائے تو کفر کے ساتھ عمل رب کی دربار میں نامقبول ہے۔ نماز پڑھو قبول نہیں، روزہ رکھو قبول نہیں، زکوٰۃ و حج قبول نہیں، اچھے اعمال قبول نہیں۔ البتہ دنیا میں اللہ اچھے اعمال کی برکت سے اچھی خوشگوار زندگی دے دے گا، لیکن آخرت میں نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ کفر کی حد تک گمراہی پہنچ جائے، نہ نماز وہاں کام دے گی، مرنے کے بعد دوزخ سے بچانے والی نہیں ہے، جنت تک پہنچانے والی نہیں ہے، رب کے نہ غضب سے بچائے گی، نہ آخرت کی بات کر رہا ہوں، نہ رحمت کی مستحق بنائے گی۔ گمراہی حد کفر کو پہنچ گئی، سارے اعمال ضائع ہیں، آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں، لیکن حد کفر سے کم ہے۔ اس گمراہی کے ساتھ عبادت کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہو گئے ذمے سے ساقط تو ہو جائیں گے۔ اگر گمراہی حد کفر کو نہ پہنچے، حد شرک کو نہ پہنچے، بلکہ اس کے نیچے نیچے ہے، تو ایسے اعمال ذمے سے تو ساقط ہو جائیں گے۔ آدمی نماز پڑھے گا گمراہی کے ساتھ، آدمی روزہ رکھے گا گمراہی کے ساتھ، آدمی زکوٰۃ و حج کرے گا گمراہی کے ساتھ، مگر یہ گمراہی کفر شرکیت کو نہیں پہنچی تو بالکل ضائع تو نہیں ہوگی، جڑ پیڑ سے نامقبول بھی نہیں ہوگی، بالکل جڑ پیڑ سے ختم بھی نہیں ہو جائے گی۔ جو نسیم منسیہ بالکل وجود ہی عمل کا نہیں ہوتا، جو گمراہی حد کفر کو پہنچ جائے یا شرک کو پہنچ جائے، ایسے لوگ اگر عبادت کریں تو ان کی عبادت ہی ان جڑ پیڑ سے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جس کی گمراہی حد شرک و کفر کو نہیں پہنچے، ایسی گمراہی کے ساتھ عبادت کی جائے، وہ عبادت ذمے سے تو ساقط ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا بندہ نماز پڑھ لیا ہے، اللہ کہے گا اے فرشتے لکھ دے میرا بندہ روزہ رکھ لیا ہے، زکوٰۃ ادا کر دیا ہے، حج ادا کر دیا ہے، ذمے سے تو ساقط کر دی جاتی ہے، لیکن فضائل و برکات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
جو فضائل جو برکات بتائے گئے اس سے کچھ حصہ نہیں، صرف عبادت ذمے سے ساقط ہوتی ہے مگر اس کی برکات سے محرومی ہوتی ہے۔ اور جس کا عقیدہ گمراہی سے پاک ہو، خالص پیور سچے عقیدے کے ساتھ عبادت کرے، پاکیزہ عقیدے کے ساتھ عبادت کرے، تو یہ عبادت نہ صرف ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کئی فضائل و برکات کے استحقاق کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا بندہ بڑے بڑے فضائل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب میں مثال دے کر بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ، مومن بندہ اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح بولے تو ایک بال کی جگہ بھی باقی نہ رہنا، ویسا پانی کے خطرات بہنا چہرے سے، ہاتھوں سے، پیر، اسراف کے ساتھ نہیں لیکن کم سے کم خطرات تو بہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کچے ہاتھ لے کے منہ پوچھ لیے تو وضو نہیں ہوتا، کچے ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو کچے کر لیے وضو نہیں ہوتا، پانی کے خطرات بہنا چاہیے۔ ایک بال کے برابر جگہ بھی خالی ہے تو وضو نہیں، اور وضو نہیں تو پھر نماز بھی قبول نہیں، بالکل نماز نہیں ہوتی، جڑ پیڑ سے نہیں ہوتی۔ وضو اچھی طرح ضروری، ٹپکنا خطرہ، اور اللہ نے برکتیں بھی رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے وضو بغیر بسم اللہ کے وضو بناتا ہے تو جہاں جہاں سے وضو کے اعضاء ہے، منہ، سر کا مسح ہے، ہاتھ ہے، کونیوں تک دھو رہے ہیں، پیر ٹخنوں سمیت دھو رہے ہیں، ہاتھ کونیوں سمیت دھو رہے ہیں، احناف کے پاس کونیوں کو بھی ملا لینا ہے، تو جہاں جہاں وضو کے اعضاء ہیں وضو بنانے کے بعد پورے اعضاء سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے سے پورے گناہ جھڑ گئے، ناک میں سے پورے گناہ جھڑ گئے، مسح کرے سر کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ دھوئے ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھوئے پیر کے گناہ جھڑ گئے۔ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کے وضو بنائے تو اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پانی کے خطرات سے یا پانی کے آخری خطرے سے، راوی نے فرمایا، چیک ہے راوی کو۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو بنائے تو پورے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پانی کے خطرات سے، وضو کے پانی کے خطرات یا اس کے آخری خطرے سے پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھا ہی نہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، ابھی وضو بنایا ہے، گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہوں سے بندہ پاک صاف ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا۔ اور اچھی طرح وضو کر کے چلتے ہوئے مسجد کو آئے، پیدل چلتے ہوئے آئے، اور خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرے، یعنی ظاہر بھی اللہ کی دربار میں ایسا رہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسی حرکتیں نہ دے اعضاء کو دیکھنے والا سمجھے خالی کھڑا ہوا ہے اس لیے اعضاء میں حرکتیں ہو رہی، بدن اس شان سے کھڑا ہو رب کی دربار میں، دیکھنے والا ہی سمجھے نماز میں کھڑا ہے بندہ، جبھی تو حرکت نہیں ہو رہی اس کی، اور دل اللہ کے جلووں میں گم رہے، اس شان سے نماز پڑھے گویا اللہ دکھائی دیتا تو کیسے دل اللہ کی طرف ہوتا، ویسے کم سے کم ایسی تو عبادت کرے اس کو یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اگر معلوم ہے اللہ مجھے دیکھ رہا تو اپن کیسے دل کو یکسو کر لیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال پیدل چلتے ہوئے مسجد کو آئے اور خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرے تو سلام پھیرتے ہی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آ رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا ہے، کالا دل لے کر آ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے روح گندی ہو گئی ہے، گندی روح لے کر اللہ کی دربار میں آ رہے ہیں، گناہوں کی پوٹلیاں کھانوں پر پڑی ہوئی ہے، فرشتوں کے صحیفوں میں گناہوں کی انبار لگی ہوئی ہے،
لیکن ایک بندہ اچھی طرح وضو کر کے پیدل چلتے ہوئے آیا، رب کی دربار میں خشوع خضوع سے نماز پڑھا، سلام پھیرتے ہی سارے گناہ مٹا دیے جا رہے ہیں، گناہوں کی پوٹلیاں کھانے سے اتار دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے جو گناہ صحیفے میں لکھے گئے ہیں فرشتے کے، پورے گناہ میٹ دیے جا رہے ہیں، اور دل منور کر دیا جا رہا ہے، کالا دل تھا سفید کر دیا جا رہا ہے، گندا تھا پاکیزہ کر دیا جا رہا ہے، تمام گناہوں سے صاف ستھرا ہو کے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے، آ رہا تھا تو کچھ اور معاملہ تھا، جا رہا ہے تو نورانی بن کے جا رہا ہے، پاک صاف بن کے جا رہا ہے، گناہوں سے ستھرا ہو کے جا رہا ہے۔ یہ حبیب نے فرمایا یہ صحیح عقیدے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ شان ملتی ہے، گمراہی کے ساتھ پڑھے تو نماز تو ذمے سے طاقت ہوتی ہے، اس طرح برکات نصیب نہیں ہوتی۔ نماز تو ذمے سے طاقت ہوتی ہے گمراہی کے ساتھ پڑھنے میں، لیکن یہ برکات نصیب نہیں ہوتے۔ یہ برکات ان کے لیے ہے جو تمام بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرے، صحیح العقیدہ، جیسے مصطفیٰ نے ہم کو صحیح عقیدہ رہنا سکھایا ہے ایسے صحیح عقیدے سے رہے تو جو جو فضائل و برکات نماز کے بتائے گئے ہیں، روزے کے بتائے گئے ہیں، زکوٰۃ و حج کے بتائے گئے ہیں، ان سب نعمتوں سے سرفراز ہو جائے گا۔ بدعقیدگی کے ساتھ پڑھنے سے ذمے سے تو ساقط ہو جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتا تو جو جوتے ہوتے، روزہ نہیں رکھتا تو جو سزا ہوتی، حج نہیں کرتا تو جو اللہ اس کو وعید کرتا، ان وعیدوں سے تو بچ جائے گا، لیکن ان برکات سے محروم رہے گا جو برکات صحیح عقیدے کی وجہ سے ملا کرتے۔ تو صحیح عقیدہ ہونے میں بد عقیدہ ہونے میں فرق ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے ان برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو عبادتوں کے بعد اللہ نوازتا۔ یہی شان روزے کی الگ برکات ہیں، زکوٰۃ کی میں تو نماز کی ایک مثال دیا ہوں، ہر ایک کی بے پناہ فضائل و برکات ہیں، اس کے بے پناہ ثواب الگ ہے، قرب الہی رضا پروردگار کے اونچے اونچے مرتبے الگ ہیں۔ یہ سب ملا کرتے ہیں صحیح عقیدے کے ساتھ عبادت کرنے پر، بلکہ خدا کی دوستی بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، رضا پروردگار کے درجے بھی آدمی کو ملتے ہیں۔ صحیح عقیدے کے ساتھ عبادت کرے تو جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ پاکیزہ عقیدے تھے، انہوں نے عمل کیا، خدا کے دوست بن گئے، کوئی قطب بن گئے، کوئی نجیب بن گئے، کوئی فرد بن گئے، کوئی غوث بن گئے۔ پاکیزہ عقیدے کے ساتھ جتنا اعلیٰ درجے، جتنا زیادہ ریاضت و مجاہدہ، جتنی زیادہ عبادت کیا، اتنے اعلیٰ مقامات ان کو مل گئے۔ اور بدعقیدگی کے ساتھ پڑھے، ذمے سے تو عبادتیں ساقط ہوئی، بڑے درجے دور کی بات ہے، قطبیت غوثیت دور کی بات ہے، ولایت بھی نصیب نہیں ہوئی، خالی ذمے سے ساقط ہو گیا، سزا سے بچا لیا گیا، اتنا ہی، خدا کی دوستی نہیں، وہ اعلیٰ درجے کا قرب نہیں، اللہ کی رضا کے اونچے درجے نہیں۔ تو گمراہی کے ساتھ عبادت کا بڑا مقام نہیں ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ عبادت کرو، ولی بھی بن جا سکتا ہے آدمی، اور پاکیزہ ہے تو اللہ بلند قطب بھی بنا دے، جو بنانا ہے اللہ کے شان کریمی پہ ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو صحیح عقیدے کی میں اہمیت بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ بڑے درجات کا راستہ کھلا رہتا ہے، اور گمراہی کے ساتھ عبادت کرو تو بڑے درجے کے راستے بند رہتے ہیں، وہ راستے گمراہی کے ساتھ نہیں ملتے، صرف ذمے سے سقوط ہوتا ہے، سمجھے؟ بلکہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں عبادت کرنے کے باوجود، فرما برداریوں کے باوجود عقیدہ غلط ہے، تو پیارے نبی کہتے ہیں ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے پورے بدعقیدوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا، بدعقیدگی کی سزا پانے کے لیے۔ صحیح عقیدہ ہے تو وہ سزا نہیں ہے، کیوں؟ بدعقیدہ ہے نہیں، بدعقیدے کی سزا ہے نہیں۔ ہاں سزا بھی ہوگی تو بدعملی کی سزا ہوگی، بدعقیدگی کی جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی۔
صحیح عقیدے والے کو اگر صحیح عقیدہ ہوتے ہوئے بھی بد عملی کرے تو بد عملی کے لیے تو دوزخ میں ڈالا جائے گا، بد عقیدگی کی سزا کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ بد عملی کی سزا اتنی نہیں ہے جتنی بد عقیدگی کی سزا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں اہمیت بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ بن کر زندگی گزارنے کا مزاج بنائے، اس کے بعد ہم جتنی بھی عبادت بڑھاتے رہیں گے قرب الہی ہمارا بڑھتا رہے گا، بڑے بڑے درجات تک پہنچنے کے لیے راستہ کھلا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے، دنیا میں جتنے عقیدے والے ہیں سب کہتے میرا عقیدہ صحیح ہے، ادھر آؤ صحیح عقیدہ ملے گا، وہ کہتا ہے ادھر آؤ صحیح عقیدہ ملے گا، تیسرا کہتا ہے ادھر آؤ صحیح عقیدہ، چوتھا کہتا کوئی یہ نہیں کہتا میں گمراہ ہوں، ہر شخص کہتا میں صحیح عقیدہ ہوں، ہے نا؟ اگر وہ اپنے کو گمراہ سمجھتا تو عقیدے میں رہتا ہی، کہ کو صحیح سمجھ رہا بول کے تو عقیدے میں ہے، نہیں تو عقیدہ چھوڑ دیتا تھا گمراہی سمجھتا۔ تو ہر عقیدے میں رہنے والا اپنے عقیدے کو صحیح سمجھ کے اپناتا ہے، لیکن اب سب عقیدے تو صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کبھی اسی سے پہلے بھی بیان کیا ہوگا، میں یاد دلانے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، اپنی طرف کی کوئی بات نہیں، علماء کرام کی بھی کوئی بات نہیں، محدثین، مفسرین، فقہا کی بھی بات نہیں، اولیاء، ابدال، نجبا، قطبا، اغواث، افراد، ان کی بھی بات نہیں، نبیوں کے سلطان کی بات میں سنا رہا ہوں۔ سنیے حبیب پاک میں، اس سے پہلے بھی کبھی سنا، یاد دلا رہا ہوں، تازہ کر رہا ہوں، حبیب پاک کا فرمان محرابوں کی بلندیوں پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سن کر عبرت نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آقا کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے کے لیے ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کیا فرمایا۔ سب کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، اور اپن سمجھ بھی نہ سکتے کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ۔ کیوں؟ سمجھنے کے لیے کوئی علامتیں نہیں ہیں۔ ہر شخص کے پاس ہر فرقے میں دیکھو داڑھی نظر آئے گی، جبہ نظر آئے گا، ہر فرقہ۔ اب کیسا پہچانیں گے؟ لباس کا بھی فرق نہیں، جبے ادھر بھی ہے، جبے ادھر بھی ہے، جبے ادھر بھی ہے، داڑھی یہاں بھی ہے، داڑھی وہاں بھی ہے، داڑھی وہاں بھی، فرق کرنے کے۔ یہاں دیکھو تو بھی قرآن ہے، اس کے پاس دیکھو تو بھی قرآن ہے، اس کے پاس دیکھو تو بھی قرآن ہے، اس کے پاس دیکھو بھی تو بخاری، اس کے پاس دیکھو تو بھی بخاری، یہاں بھی دیکھے تو مسلم، ہر ایک کے پاس حدیث ایک کی نظر آ رہی، مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اب سمجھنے مشکل نہیں ہوگی، اب سمجھیے تو کیسے سمجھیے کون حق پہ کون غلط؟ ایک کے پاس قرآن، کس کے پاس قرآن کی مخالف کتاب ہوتی، ایک کے پاس حدیث، ایک کے پاس حدیث کی مخالف کتاب ہوتی، فرق کر سکتے ہیں، مگر سب کے پاس حدیث ہے، سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس داڑھی، سب کے پہچانیں گے کیسا؟ مشکل ہے، دشوار مسئلہ ہے۔ اب خود سے نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صحیح راستہ سمجھایا ہے۔ میں پیارے نبی کا ارشاد سنا رہا ہوں، کبھی بھی ارشاد مصطفیٰ کی بات آئے تو آقا کے ارشاد پر عمل کرنے کے لیے آقا کی بات میں غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آقا کا ارشاد سننے کے بعد آقا کے ارشاد کے خلاف اگر نفرت پیدا ہو تو نبی کے ارشاد میں نفرت پیدا ہونے سے ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ میں پہلے کٹا باندھ لے رہا ہوں، حبیب کی بات ہے، پورے محبت ادب اکرام سے اس کا اکرام کرنا ہے اپنے کو، خلاف جائیں گے یہاں پڑتی۔ علماء کی بات ہوتی تو ان کی نہیں مانتے تو ان کے خلاف ہوتی، مصطفیٰ کی بات ہے، اس کی بری نظر سے دیکھو تو خلاف مصطفیٰ کی ذات کے خلاف ہوگی بری نظر۔ آقا نے فرمایا تو بات بول رہا ہوں، پہلے کٹا باندھ دے رہا ہوں تاکہ ہم پیارے مصطفیٰ کی حدیث کو محبت عقید، میں یہ نہیں کر رہا ہوں یہاں جو رونق افروز ہیں وہ حضرات کو ہماری بات ایسوں تک پہنچے جو آقا کی ارشادات کو محبت سے نہیں دیکھنا چاہتے تو پہلے سے ان کے لیے میں کٹا باندھ رہا ہوں، یہ مطلب ہماری بات پہنچے تو ہر ایک کو چاہیے آقا کے ارشاد کو محبت کی عظمت کی نظر سے دیکھے اور آقا کی رہنمائی کو اپنانے کے جذبے سے دیکھے اور اپنا بھی لے کامیابی چاہتا، مرضی اس کے بعد بھی مرضی ہے، آقا تو رہنمائی کر رہے ہیں، کوئی رہنمائی پہ چلنا نہیں چاہتا تو دنیا میں آزادی ہے، جو جس چاہے راستے پر چلے، اختیار ہے، لیکن کامیاب بندہ وہ ہے جو مصطفیٰ کی ہدایت کو کلیدے سے لگا کے چلتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، سیاہ ستہ کے 2 حدیثوں کے حوالے سے۔
ترمذی شریف ایک، ابن ماجہ شریف ایک، میں نے دونوں میں آنکھوں سے پڑھا ہے۔ اب الفاظ بدل بدل کے ہے مگر معنی ایک ہی نکلتا ہے۔ میں چند الفاظ پڑھ دوں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث مصطفیٰ ارشاد رسول ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، تفرقت بنو اسرائیل علی 72 فرقۃ، یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ 72 فرقے، یہ بھی یہودی، وہ بھی یہودی، وہ بھی یہودی، مگر اس کا کچھ الگ عقیدہ، اس کا کچھ ہے، اس کا کچھ ہے۔ بعض مسائل میں متفق ہے مگر بعض مسائل میں ان کچھ عقائد میں بات۔ تو 72 فرقے ہو گئے عقائد کے معاملے میں ان کے۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ تو یہودیوں کا معاملہ، اور یہ حبیب کی کلمہ پڑھنے والی امت کا کیا معاملہ ہے؟ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ مطلب کیا؟ وہ یہودی 72 میں ہے، میری امت 73 فرقوں میں ہوگی، ایک بڑھ کے ہی ہوگا۔ اب آقا کیا فرما رہے ہیں؟ بالکل ارشاد مصطفیٰ پہ نظر رہے۔ آقا کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ ہم آقا جس کو غلط کہیں اس سے بچیں، آقا جس کو صحیح کہیں اس کو اپنائیں، اس لیے فرما رہے ہیں۔ آقا کے فرمانے کا مقصد عمل کرنا ہے، ارشاد کو بلندیوں پہ تعظیماً رکھ کے خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ کیا فرماتے؟ آقا فرما دیے میری امت کے تو 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک ملت دوزخ میں نہیں جائے گی۔ آقا کے ارشاد کا مطلب 73 فرقوں میں 72 گمراہ ہوں گے، کیونکہ دوزخ میں جائیں گے بولے تو یہ گمراہی کی وجہ سے جائیں گے۔ مطلب ایک ملت نہیں جائے گی دوزخ میں کا مطلب یہ گمراہ ہوگی نہیں، گمراہی کی سزا پانے دوزخ میں جائے گی نہیں۔ ایک ملت گمراہی کی سزا نہیں پائے گی، کیوں؟ گمراہ ہوگی نہیں تو سزا نہیں پائے گی، اس لیے گمراہ ہوتی تو پاتی۔ باقی سب گمراہ ہوں گے، اس لیے دوزخ میں جائیں گے، سزا پائیں گے۔ ہے پکی بات؟ بہتر دوزخ میں ایک ملت دوزخ میں نہیں جائے گی، یعنی گمراہی کی پاداش میں دوزخ میں نہیں جائے گی، بدعملی کی پاداش میں جا سکتے ہیں، وہ ہم انکار نہیں کرتے، مگر جانا ضروری بھی نہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے، شان کریمی رکھتا، یا کچھ سزا پایا مکمل ہونے سے پہلے سے نواز دے، جنت میں لا لے، اس کا کرم ہے۔ یا کسی کی سفارش سے، کسی ولی، کسی نبی یا حافظ قرآن یا عالم جلیل ولی اللہ کے دوست کی نگاہ کرم سے اللہ جلدی معاف کر کے لائے سزا پوری ہونے سے پہلے، یا سزا دیے بغیر جنت میں ڈال دے، وہ تو شان کریمی۔ یہ سب پہلو احادیث قرآن سے ثابت ہیں۔ بعض کو اللہ سزا دے گا، بعض کو سزا نہیں دے گا گناہوں کے باوجود، بعض کو تھوڑی سزا میں نکال کے معاف کر دے گا سفارش سے یا بغیر سفارش۔ یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں، اور میں وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن حدیث سے عقائد کے علماء نے واضح طور پہ بیان کیا، میں اپنے دماغ سے کوئی بات نہیں بول رہا ہوں، یہ پہلوواں ہے۔ اللہ معاف کر دے تو کوئی اپن اس کے رب کے کرم کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن بدعملی کی سزا جسے چاہے ڈالے، جسے چاہے معاف کرے، مگر بدعملی کی سزا کے لیے ڈالے گا۔ ایک ملت وہ ہے جو بدعقیدہ نہیں ہوگی تو دوزخ میں بدعقیدگی کی سزا پانے نہیں جائے گی، اس لیے کہ صحیح عقیدہ ہوگی۔ پیارے نبی فرما رہے 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک ملت دوزخ میں نہیں جائے گی، یعنی گمراہ نہیں ہوگی، گمراہی کی سزا پانے نہیں جائے گی۔ 72 گمراہ ہوں گے، گمراہی کی سزا پانے دوزخ میں جائیں گے۔ اور میں بھی کھلے ذہن سے کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ آقا کی شریعت جو وسعت رکھتی ہے، ساری وسعت کو ہمارا سینہ اپنایا ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے جو گمراہ جائے گا دوزخ میں ہمیشہ رہ جائے گا، نہیں، بلکہ قطعی فیصلہ شریعت کا یہ ہے جس کی گمراہی
حد کفر کو پہنچ جائے وہ دوزخ میں جائے گا، کبھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا دوزخی ہوگا۔ اور جس کی گمراہی کفر و شرک کی حد کو نہیں پہنچی، کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکل کر آئے گا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا اس کو۔ پکی بات بول دیا میں نے، شرک و کفر تک پہنچ گیا، نجات کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، موت اسی پر ہوئی۔ اور گمراہی چاہے ہلکی ہو یا سخت ترین ہو، مگر کفر و شرک کو نہیں پہنچی، اللہ کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکالے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اتنی میں وسعت کے ساتھ کسی کے ساتھ تنگ نظری کی بات نہیں کرو، نکلے گے ہی نہیں۔ ارے ہم کون نہیں نکالنے والے؟ آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اس شرک کے ساتھ اس کا کفر بھی آ جاتا ہے، دوسرے اس سے بھی ثابت ہے دیگر دلائل سے، کفر بھی شرک کے برابر نہیں معاف کیا جائے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن شرک کے نیچے جتنے گناہ ہیں اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ کا ہم جسے چاہے معاف کر دے، ہم معافی کے اندر رکھتے ہیں شرک و کفر کی نیچے کی گمراہی کو، ہے پکی بات۔ لیکن ایک بات میں بتایا، اس گمراہی کے ساتھ دوزخ میں جا کر نکل تو سکتا ہے، لیکن دنیا میں ولایت قرب یہ مرتبے نہیں پا سکتا، وہ صحیح عقیدے والا ہی پاتا ہے، کیونکہ پیارے نبی کہے سب دوزخ میں جانے والے۔ یہ ولایت و خطوبیت کے مرتبے پہ پہنچتا تو دوزخ میں کیوں جاتا؟ نہیں، دوزخ میں جائیں گے پورے 72 فرقے بول دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم کو امان میں رکھے اپنے کرم سے، حبیب کے صدقے میں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کسی بدعقیدگی میں ملوث ہو جائیں۔ اللہ صحیح عقیدہ عطا کیا اپنے کرم سے، اس پہ ثابت قدمی عطا کرے، اور جو بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں اللہ انہیں بھی سیدھے راستے پر لائے۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پیارے نبی بولے 72 دوزخ میں جائیں گے، 1 ملت جنت میں جائے گی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، قالو صحابہ نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 1 ملت کون سی ہے جو دوزخ میں نہیں جائے گی، یہ گمراہ نہیں ہوگی، وہ کون ہے ملت؟ قال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ عقیدے پر جو ہے وہ ملت ہدایت پر ہے۔ میرا جیسا عقیدہ، میرے صحابہ کا جیسا عقیدہ ہے، جس کا بھی ایسا عقیدہ ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ میرا اور میرے صحابہ کا عقیدہ اپنانے والا دوزخ سے پاک ہے، گمراہی سے پاک ہے۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا پیارے نبی کا عقیدہ، پیارے نبی کا عقیدہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی عقیدہ نجات کا۔ صحابہ میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہوا ہے، کیونکہ مسائل ناسخ منسوخ ہوئے ہیں، عقیدہ ناسخ منسوخ نہیں ہے، ہر وقت سلامت ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں جس کی بھی پیروی کرو نجات پالو گے، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا میرا اور میرے صحابہ کا جو عقیدہ وہ جو اپنائے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدے میں صحابہ کے اختلاف نہیں تھا، مسائل میں اختلاف تھا۔ یہ عقیدے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے، میں اس لیے عرض کروں جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ۔ اسی لیے معزز صحابہ کرام پیارے نبی نے فرمایا جس پر جو نبی کا عقیدہ اور جو صحابہ کا عقیدہ اس کو اپنانے والا ہدایت پر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کوئی چیز، کسی چیز کو کوئی اپناتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنگاریڈی کو اپنا شہر بنا لیا تو اپنے اہل سنگاریڈی بولتے، سنگاریڈی والے۔ حیدرآباد کو ہم نے اپنا شہر بنایا تو کہتے ہیں اہل حیدرآباد، ہے نا۔ دلی کو کسی نے اپنا شہر، اہل دلی کہیں گے۔ ہندوستان کو کسی نے اپنا شہر بنایا، اہل ہند کہیں گے، ہند کا رہنے والا، ہند والا۔ جو جس کو اپناتا ہے وہ اس کا اہل ہے۔ تو پیارے نبی کہتے ہیں میری سنت اور صحابہ کی جماعت کو اپنانے والا گمراہ نہیں ہے،
تو جو نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت کو اپنانے والے کو اہل کہتے ہیں. تو پیارے نبی نے فرمایا ان کو اپنانے والا گمراہ نہیں ہے، دوزخی نہیں ہے. کون اپنانے والا؟ عربی میں اہل کہتے ہیں میری سنت اور میرے صحابہ کی جماعت. تو اہل سنت و جماعت اس کا مطلب نکلا جو سنت اور صحابہ کی جماعت کو اپنانے والے، وہ 72 فرقوں میں نہیں ہے، دوزخ میں جانے والے گمراہوں میں نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ نجات پانے والوں میں ہے. اسی حدیث کی شرح اہل سنت و جماعت ہے. اب سب کہتے ہیں 73 فرقے والے ہم صحیح ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت صحیح ہے. ہم بولے تو یہ طبیعت ہے، مصطفیٰ بولے تو شریعت ہے. سمجھ گیا؟ اہل سنت و جماعت کس کا نام ہے؟ عام مسلمانوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے. سنو، اہل سنت شافعی ہے مگر اہل سنت، حنفی ہے مگر اہل سنت ہے، مالکی ہے مگر اہل سنت ہے، حنبلی ہے مگر اہل سنت ہے، قادری ہے اہل سنت ہے، چشتی ہے اہل سنت ہے، نظامی ہے اہل سنت ہے، صابری ہے اہل سنت ہے، محدث سامعین کرام سہر وردی ہے اہل سنت ہے، نقش بندی ہے اہل سنت ہے. اب ایسے چلتے چلو. رضوی ہے اہل سنت ہے، حشمتی ہے اہل سنت، اشرفی ہے اہل سنت ہے. مطلب کیا؟ یہ سلسلے والے جتنے ہیں ان کے اللہ کا قرب پانے کے لیے وظائف الگ الگ ہیں مگر عقائد الگ الگ نہیں ہیں. جتنے سلسلے ہیں سب اہل سنت ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے مسائل میں چلنے کا انداز الگ ہے، عقائد الگ نہیں، سب اہل سنت و جماعت ہے. کہنے کا مطلب اہل سنت و جماعت عام مسلمان ہے. اس کے برخلاف دوسری جماعت ان کا ایک بانی ہے، وہ نہیں تھا تو عقیدہ ہی نہیں تھا، اس نے بنایا، اس کے ہم خیال لوگ ساتھ دے دیے، وہ جماعت بن گئی. یہی حال ہے. میں بتاؤں، ہماری کتابوں میں عقائد کے لکھے معتزلہ ایک جماعت گزری، گمراہ فرقہ. نظام الدین نامی شخص نے عقیدہ بنایا، پھیلایا، اس کے ہم خیال لوگ جمع ہوئے تو اس کا بانی نظام الدین، وہ معتزلہ جماعت ہو گئی. قدریہ فرقے کا ایک بانی، جبریہ فرقے کا ایک بانی، معطلہ فرقے کا ایک بانی، مشبہہ فرقے کا ایک بانی. فرقے بہت گزرے ہیں، عقائد کتابوں میں لکھا ہے. میں چند مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. مشبہہ ایک فرقہ ہے، معطلہ ایک فرقہ ہے، اس طرح کئی فرقے گزرے ہیں. خوارج ایک فرقہ ہے. ان فرقوں کا ایک ایک بانی ہے. تو انہوں نے عقائد کو اپنی دماغ سے گھڑ کر اپنایا، لوگوں میں پھیلایا اور قرآن و حدیث کو اللہ رسول کی مراد کو سمجھے بغیر اپنے دماغ میں جو آیا اس کو اپنا کر لوگوں میں پھیلا دیا. جو لوگ جن کی باتوں میں آئے تو ان کا ساتھ دے دیے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر فرقے کا ایک بانی ہے، ان کا ایک وقت ہے جب سے وہ پانی نکالا ہے عقیدہ، جب سے وہ مسلک بنا ہے، جب سے وہ عقیدہ بنا ہے. لیکن آپ کو ہم بتاتے ہیں اہل سنت و جماعت کا کوئی بانی نہیں بتا سکتے. اہل سنت کے بانی سوائے ذات مصطفیٰ کے کوئی نہیں ہے، اور ایک فرد نہیں ہے، پورے بزرگان دین ان کے ساتھ ہیں. ہر فرقے کا ایک بانی ہے اور ہمارے کوئی بانی نہیں ہے. محدثین جتنے ہیں، مفسرین جتنے ہیں، فقہاء جتنے ہیں، ائمہ مجتہدین جتنے ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت کے حامی ہے، بانی کوئی نہیں ہے.
امام اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اہل سنت کے حق ہونے کی بات فرماتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اہل سنت کے حق ہونے کی بات فرماتے ہیں. امام مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اہل سنت کے حق ہونے کی بات فرماتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اہل سنت کے حق ہونے کی بات کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی مفسرین کی جماعت لے لو، حق ہونے کی بات کرتے ہیں. امام بیضاوی رضی اللہ عنہ اہل سنت کے حق ہونے کی بات کرتے ہیں. مدارک کے مفسر اہل سنت کے حق ہونے کی بات کرتے ہیں. جتنے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. جتنے محدثین ہیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. امام مسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. امام ترمذی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. جتنے محدثین گزرے ہیں، میں چند مثالیں نمونے کے طور پر دیتا ہوں، وہ سب کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. جتنے مفسرین گزرے ہیں وہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. جتنے فقہا گزرے ہیں وہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. جتنے طریقت کے پیشوا بزرگان دین گزرے ہیں، حضرت غریب نواز کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. سیدی بندہ نواز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. غوث پاک کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. جتنے طریقت کے پیشوا نظر آئیں گے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قبلہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. سیدی خواجہ بہاؤالدین قبلہ کہتے ہیں اہل سنت حق ہے. رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. آپ چاہے طریقت کے اماموں کو لے لو، چاہے محدثین میں جو امام ہے لے لو، چاہے تفسیر کے جو امام ہے لے لو، جو فقہ کے ائمہ ہے لے لو، ہر ایک یہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت حق ہے. معلوم ہوا اہل سنت و جماعت عام مسلمانوں کی جماعت ہے. ان کے پشت پر سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے فقہا، سارے مجتہدین ان کے ساتھ ہیں. اور دوسرے فرقوں کے ساتھ ایک بانی ہے ان کے ہم خیال لوگوں کی، وہ جماعت ہے. یہی ہے بس. اب اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں ہماری کوئی نکلی ہوئی جماعت نہیں، صحابہ سے چلی ہوئی جماعت ہے، وہاں سے مسلسل چلی آ رہی جماعت ہے. دوسرے بیچوں میں سے نکلو سو ہے. بات پکی ہوئی. پیارے نبی نے کہہ دیا جو اہل سنت و جماعت، جس کا حدیث کا مطلب ہے وہ. اب شارٹ فارم کرنے کی ہم کو عادت ہے، محمد لکھنا ہے تو یم ڈی لکھ دیتے بس، شارٹ فارم. اہل سنت و جماعت کا شارٹ فارم سنی کر دیے. تو چاہے اہل سنت و جماعت بولو یا سنی بولو، پیارے نبی نے کہا 73 فرقے ہوں گے تو اہل سنت و جماعت حق پہ ہوں گے، باقی سب گمراہ ہوں گے، سب دوزخ میں جائیں گے، یہ نہیں جائیں گی. اب بولو، ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. آج سمجھ رہا تو حق پہ ہی بولیں گا، اگر حق نہیں سمجھتا تو اپنا تو ہی کہیں کو جماعت بول لیں گا. مگر ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کون کیا بول رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ نے جن کو ہماری ہدایت کے لیے اپنا عظمت والا نبی بنایا ہے، عظمت والا رسول بنایا ہے، اپنے رسولوں کا امام و سلطان بنایا ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا ہدایت فرمائی. آقا کہتے ہیں اہل سنت و جماعت نجات والی جماعت بس ہے. اور کچھ گنجائش ہے کیا؟ میں نے اپنے دماغ سے کچھ بولا ہے یا حدیث سے چل بولو. میں غلط کہتا ہوں تو کسی محدث نے اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور فرقے کے حق ہونے کو بولا ہے کیا؟ کسی مفسر نے، کسی فقیہ نے کہا ہو؟ جہاں جہاں فقہا عقیدے کی بات آتی ہے اہل سنت کو حق کہتے ہیں. محدثین احادیث میں جہاں شروعات فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ حدیث سے اہل سنت کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے. اور بعض حدیث میں کہتے ہیں اس سے فلاں فرقے کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے فلاں فرقے کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے. جتنے محدثین یہی کہتے ہیں، مفسرین یہی کہتے ہیں اس آیت سے اہل سنت کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے. اور دوسرے بعض آیت سے کہتے ہیں اس سے فلاں فرقے کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے. جتنے مفسرین ہیں جہاں گمراہ فرقوں کی بات آئی، آیات کے تفسیر کے ذریعے بتایا یہ گمراہی ہے. اور جن آیات سے اہل سنت کے حق ہونے کے دلال بتائے، ان احادیث میں اہل سنت کے حق ہونے کے تائید ہوتے ہیں. سارے مفسر، سارے محدث، سارے اولیاء، سارے اقطاب، سارے اغواث، سارے فقہا سب کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. وہ بڑے یا ہم بڑے جی؟ ہم جدھر چاہیں چلیں یا ان بڑے بڑے ہستیاں جدھر چل رہے ہیں ادھر چلیں. عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اس کو معمولی مت سمجھو. میں نے کہہ دیا نا،
گمراہی حد کفر کو پہنچی تو نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں. میں سمجھانے بول رہا ہوں, اتنی میری تقریر میں کسی کو گالی نہیں دیا ہے, برا نہیں بولا, بلکہ آقا کے ارشاد کو سمجھایا کہ ہدایت ہے, یہ گمراہی ہے. آقا نے فرمایا یہ دوزخی ہے, میں نہیں بول رہا ہوں یہ دوزخی ہے جنتی, راوی بھی نہیں بول رہے ہیں, محدثین بھی نہیں بول رہے ہیں, وہ سب مصطفیٰ کا ارشاد نقل کر رہے ہیں. انہوں نے گمراہ کر دیے, اتنے فرقوں کو گمراہ کرے نہیں, مصطفیٰ بتائے گمراہ ہوں گے بولے. انہوں نے نقل کیا, نقل کرنے سے گمراہ کرے نہیں بولتے, بلکہ آقا نے اس لیے بتایا یہ گمراہ ہوں گے تاکہ اپنے آپ کو ان جماعتوں سے بچا کے رکھو, اپنے آپ کو گڑھوں میں مت ڈالو. کہا یہ حق پر ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ چل کر اپنی نجات کی تیاری کرو. ولایت اور قرب کے راستوں کو کھلا رہنے دو. گمراہی کے ساتھی بڑے درجے بند ہو جاتے ہیں, صرف ذمہ داری یا اعمال کی, میں پہلے ہی کہہ دیا نا, اعمال کی ذمہ داری تو نکل جاتی ہے, درجات نہیں ملتے, فضائل برکات نہیں ملتے. میں خوب مثالیں دیتا, میں ایک مثال دے جاؤں تو صحیح عقیدے میں برکات ہیں, بڑے بڑے درجات کی طرف رستے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں سب صحیح عقیدے کے ساتھ بڑے بنے ہیں. میں اتنی بات پکی کہہ رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ میں نے حدیث غلط سنایا, یہ حدیث نہیں مطلب غلط سنائی, بتاؤ. گالی مت دو, بتاؤ یہ غلط ہے. گالی دینا یہ جواب نہیں, یہ کہنا تم نے حدیث ترمذی کی یہ سنایا, حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں, تم نے غلط سنا, کیا غلط ہے بتاؤ, ہم مان لیں. جب ہم صحیح ہے اور آقا کا ارشاد بیان کر رہے ہیں تو گردن جھکانا پڑے گا نہیں. بس میں یہی عرض کر رہا ہوں. اب میں ہدایت کی اہمیت کو بتانے چند آیات پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم ہدایت کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارے اب عام آدمیوں کی بات کروں, یہ مبارک محفل کی بات نہیں, یہ سب دینی مزاج والے, اعلیٰ پاکیزہ عقیدے والے. عام دنیا میں کیا ہو رہا, ہماری بات چو طرف پھیل سکتی ہے تو سب کے لیے بات, ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے نہیں ہے. پہلے سے صحیح پاکیزہ عقیدے اچھے اعمال والے ان بزرگوں, ان پاکیزہ ہستیوں, ان نوجوان, ان بچوں کے لیے نہیں, نورانی ہیں. جو غلط راستوں کو اپنائے ان کے لیے میں عرض کروں. دیکھیے ہدایت کی جو اہمیت, اس کو سمجھنے کے لیے دنیا میں کیا ہوتا, آدمی کس کو اہمیت دیتا ہے. میرے کو غربت آ گئی, اللہ میری غربت دور کر دے, اللہ میری پریشانی دور کر دے, اللہ میری تنگی دور کر دے, یہ دعائیں کرتا. اس کو فکر لگی ہو, دولت وسعت ہو, تنگی دور ہو, یہ کرتا. بیمار کہتا اللہ میری بیماری دور کر دے, اللہ مجھے صحت کاملہ عطا کر دے. صبح شام بیمار ہے تو بس وہ کہتا ہے. اب اسی طرح جو جس مشکل میں پھنسا ہے, اللہ مجھے یہ مصیبت سے بچا لے, اللہ مجھے وہ مصیبت سے امان دے دے, یہ دعا کرتے نا, دعا کرتے ہیں. یقیناً آدمی کو ان تمام مصیبتوں سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے, اور دعاؤں کی وجہ سے تقدیریں بدل, ان الدعاء یرد القضاء, دعائیں تقدیریں بدل. میں کہنا چاہتا ہوں بالکل حق ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس دنیاوی زندگی کی راحتیں اہمیت رکھتی ہیں, لیکن وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس سے بڑھ کر اہم کیا چیز ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس سے بڑھ کر اعلیٰ ترین چیز کیا ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. وہ ہے صحیح عقیدہ, ہدایت سب سے بڑھ کر اہم وہ ہے. تو میں آپ کو اسے سمجھانے کے لیے اللہ کے پاس سب سے بڑھ کر ہدایت, صحیح راستہ, اس کے بعد دیگر چیزیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے اہم ہدایت, صحیح راستہ, صحیح عقیدہ, اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں. ان سب انبیاء کے پاس, رسول اعظام کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس اہمیت اسی کی. ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھی ماں نے سوال کیا, یا سیدی ایک جانور کھڑا تھا بیل, بولے بیل اچھا ہے یا آپ اچھے ہیں؟ تو حضرت نے کہا اگر اللہ مجھے بری موت دے دے تو بیل میرے سے بہت اچھا ہے, بولے کیونکہ وہ تو ختم کر دیا جائے گا, اور میری بری موت ہوئی تو مطلب بتا رہا ہوں میں, آخر انہوں نے بتایا مطلب, اب میں بری موت ہو تو ہمیشہ دوزخ میں رہوں گا, وہ بیچارہ تو امن سلامتی میں ہے. محشر میں آیا, جانور آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرے, ان کو بھی بے سنگ والے کو سنگ دے دی جائے گی, اس کو بدلہ لینے کے لیے کہا جائے, وہ بدلے ہو جائیں گے, اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا, جانور وغیرہ سب ختم ہو, وہ تو خیر سکون میں رہے گا ختم ہو کے, مگر میری بری موت ہو تو سزا میں گرفتار ہو جاؤں گا, تو وہ میرے سے بیل بہتر ہوا نا, یہ مطلب سے بولے.
میرا برا خاتمہ ہوا تو بیل میرے سے بہتر ہے. اگر اللہ اپنے شان کریمی سے ایمان پہ خاتمہ فرمائے الحمدللہ میں بیل سے بہتر ہوں. سب سے بڑھ کر عقیدے کی طرف آقا کی طرف توجہ جا رہی. بزرگان دین یہی ہے. میں بتاؤں آپ کو چند مثالیں، ہدایت کی اہمیت کو بتا رہا ہوں میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں میں تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد ہر فرشتہ استقبال کر رہا ہے. آقا سلام کر رہے ہیں، فرشتے جواب دے رہے ہیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، آقا جواب دے رہے ہیں. انبیاء ہے، پیارے نبی سلام کرتے گزر رہے ہیں، انبیاء جواب دیتے جا رہے ہیں. آقا کو دیکھ کر سب مسکرا رہے ہیں. ایسی سلام کرتے کرتے گزرے. وہاں اسرافیل علیہ السلام ایک جگہ ملے. پیارے نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مگر چہرے پہ خوشی نہیں، چہرے پر خوشی. جبرائیل حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام سے پیارے نبی نے فرمایا کون ہے جبریل. پیارے نبی کو معلوم، لیکن امت تک بھی بات پہنچانا مقصد ہوگا، یا جو بھی امت ہوگی. اے جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. کہا یہ بہت غمگین نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ غمگین بولے تو سب مسکرا رہے ہیں، آقا کو دیکھ کے خوش. یہ بالکل پریشان حال ہے، غمزدہ ہے. ان کے غم کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام معلوم؟ یہ ہم فرشتوں میں سب سے زیادہ ہنسنے والے فرشتہ ہیں، سب سے زیادہ ہنسنے والے یہی ہے. لیکن دیکھا شیطان مردود بارگاہ الہی ہو گیا. تو جب سے آج تک کبھی میں نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. وجہ کیا؟ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا. مان لینا، دیکھو نماز اللہ فرض کیا، مان لینا ایمان ہے، اور پڑھ لینا نماز یہ عمل ہے. نہیں مانتا ہی نہیں نماز بولنا یہ کفر ہے. انہیں مانا نہیں، انکار ہی کر دیا، نہیں تیرے حکم پر میں عمل نہیں کروں، انکار کرتے ہی کافر ہو گیا. اللہ کہتا کان من الکافرین، اچھا خاصا مومن تھا، کافر ہو گیا. بلکہ بعض مفسرین نے کہا کانا من الکافرین، اللہ کے علم میں تو کافروں میں ہی تھا، کیونکہ اللہ کے علم میں کافر اور مومن وہ ہے جو خاتمے کے اعتبار سے مومن و کافر ہے. حقیقی مومن حقیقی کافر وہ ہے جو موت کے وقت ایمان پر مرے، حقیقت میں وہ مومن ہے. مرتے وقت جو کافر مرے حقیقت میں وہ کافر ہے، کیونکہ عارضی طور پر ایمان و کفر کا آتے جاتے رہنا اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے. نجات و صدا کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. اس لیے اللہ کے علم میں کافر ہی تھا، موت کفر پر ہونے والی ہے. تو اب انکار کیا، کافر ہو گیا. اب سنیے شیطان کیسا ہے، اس کے بارے میں بزرگان دین کیا فرما رہے ہیں. تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا فرشتہ کو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا شیطان، اور فرشتوں کو درس دیتا تھا شیطان، فرشتوں کو تعلیم شریعت سکھانا وہ. بلکہ تفسیر ساوی میں لکھا ہوا ہے اللہ نے 18,000 سال تک اس کو جنت کی نگرانی حوالے کر دیا. جنت کی نگہبانی اس کے ذمے میں ہے. اب سمجھو آپ کتنا اللہ کے پاس اونچا مقام ہے. جنت 18,000 سال تک وہ آپ کی نگرانی میں ہے. تو اتنی عظمتوں کے بعد، اتنی رفتوں کے بعد، اتنے اونچے مقامات کے بعد، اتنی عبادتوں کے بعد، اتنے علم کے بعد، اتنے بڑے درجات کے بعد بھی اللہ نے حکم دیا، انکار کر دیا، کافر ہو گیا. تو اب جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کو اتنے بڑے مقام پر جانے کے بعد بھی ایک وقت آیا ملعون مردود ہو گیا، ایمان کے بعد کافر ہو گیا. جب سے یہ ڈرے ہوئے ہیں نہیں معلوم میرا کب کیا حال ہونے والا ہے، اس خوف سے آج تک انہوں نے مسکرایا بھی نہیں. عقیدہ کیسی چیز ہے، اتنے بڑے فرشتے ہیں، کہیں میری بری موت نہ ہو، گھبرائے ہوئے. عقیدے کے معاملے میں اسرافیل علیہ السلام جیسے اعلیٰ درجے کے فرشتوں میں جن کا شمار ہے وہ ڈر رہے ہیں. خود جبریل امین علیہ السلام جو سلطان الاولیاء ہے، ملائکہ کے سردار ہیں، بے گنتی فرشتوں کے امام ہیں، وہ بھی کیا عرض کرتے ہیں وہ پیارے نبی کے سامنے. سنی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے شیطان مردود و ملعون ہوا، اتنے بڑے مقامات پر پہنچنے کے بعد بھی یہ مردود و ملعون ہو گیا، تو جب سے یا رسول اللہ میں ہر وقت ڈرتا رہا، مجھے سکون نہیں تھا کہ میرا کب کیا حال ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کی جہاں رحمت والی ذات ہے، جلال بھی اللہ کی صفت ہے، ایک نظر ایک جلال کا چھینٹا پڑ جاتا ہے تو معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ میں ڈرتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب کیا حال میرا ہونے والا ہے، کب نگاہ کرم رب کی ہٹ جانے والی ہے، کب جلال کا چھینٹا مجھ پر برس جائے گا۔ میں خوف کھاتا تھا یا رسول اللہ، کبھی جب سے شیطان مردود ہوا میرا چین کبھی نہیں، صرف اس وقت مجھے چین نصیب ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کی برکت سے اللہ نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا میرے ذریعے، تو ایک آیت میری شان میں بھی اتارا۔ جب اللہ نے میری شان میں ایک آیت آپ کی بارگاہ میں اتارا، یہ آیت کے بعد مجھے سکون ہوا ہے، اللہ میری تعریف کیا ہے، اب گمراہ اور بری موت ہونے نہیں دے گا۔ جب سکون ہوا بولے وہ آیت سنا ہے کیا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کی عظمت بتاتے ہوئے فرما رہا ہے، ذی قوت، جبریل بڑی قوت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس بڑے عزت والے ہیں، مطاع، یہ سارے فرشتوں کے مطاع ہے، سب ان کے مقتدی ہے، یہ امام ہے، سب ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کی سارے فرشتے پیروی کریں۔ ثم امین، اللہ کی دربار میں امانت داروں میں ان کا شمار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ کی حاضری کی برکت سے اللہ نے میری شان میں بھی ایک آیت دے کر آپ کو بھیجا۔ جب سے اللہ نے میری یہ شان بتایا میں مطمئن ہو گیا، اللہ مجھے شان بتا دیا ہے، میری تعریف رب کریم نے کر دیا ہے، اب میری بری ذرا غور کیجئے۔ آیت اترنے سے پہلے کہہ رہے شیطان کو مردود و ملعون ہوتے جب سے دیکھا کبھی بھی میرے قلب میں سکون نہیں تھا، ہمیشہ گھبراتا تھا۔ تو عقیدے کا معاملہ اتنا نازک ہے، بڑی بڑی عظمت والی ہستیاں گھبرا رہی ہے، خوف کھا رہی ہے، کوئی معمولی بات مت سمجھو، عقیدے کے معاملے میں سستی کاہلی مت کرو، نہ اپنے بارے میں نہ اپنے خاندان کے بارے میں سنبھال کے رکھو۔ بری موت ایسی ہے، ہمیشہ کی زندگی تاریک ہو جائے گی، دنیا میں مصیبت آتی ہے موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی راحت ہے موت کے ساتھ ہی راحتیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن بری موت ہو جائے اللہ کا عذاب پکڑ لے، کبھی بچ کے نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، ہمیشہ رب العالمین کے رحمت و کرم میں رہیں گے، رب کے جلووں میں رہیں گے، رب کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا، پیارے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا، انبیاء رسول اعظام ملائکہ کے جلوے دیکھنے کو ملیں گے، اولیاء کرام کا قرب ملے گا، ساری رب کی رحمتیں برکتیں نوازش سب ہدایت کی بنیاد پر ہے۔ بری موت ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہے مصیبت کے سوا، دنیا کی آفتیں ختم ہو جانے والی ہے بڑبڑے کی طرح، لیکن بری موت ہو تو کبھی ختم ہونے والا آخرت کا عذاب وہ بھی معمولی عذاب نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کم سے کم عذاب جو بتایا گیا حدیث شریف میں، کم سے کم دوزخی کو جو عذاب ہوگا، یہ کم سے کم عذاب کہا جائے گا، جس کو سب سے کم عذاب ہوگا وہ یہ کہا جائے گا، آگ کے جوتے پیر ڈالو اور نکال لو، بس اس سے بڑھ کر تمہارا عذاب نہیں، کم سے کم عذاب آگ کے جوتوں میں پیر ڈال کر نکال لیا جائے گا، اس سے بڑھ کر عذاب نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی کم، پیارے نبی فرما رہے سو بات ہے، جیسے ہی سب سے کم عذاب والا صرف آگ کے جوتوں میں پیر ڈالے گا، فوری نکال لے گا، تو اتنی سختی اس پر پہنچے گی اتنے میں کہ اس کے سر کا بھیجا پگھل کے بہنے لگ جائے گا، اتنی شدت کی گرمی اس آگ میں ہے، اور اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ جو سب سے کم عذاب ہوا ہے آگ کے جوتوں میں پیر ڈالتے نکال لیا ہے، اتنا کم ہوا ہے، لیکن اتنی سخت تکلیف اس کو پہنچے گی، وہ یہ سمجھے گا کہ پورے دوزخیوں میں سب سے بڑا عذاب مجھے ہوگا۔
یہ سب سے ہلکے والا یہ سمجھ رہا بڑے عذاب والے کا کیا عالم ہوگا. کوئی بچ کے نکلنے راستہ نہیں ہے بری موت ہے تو. کوئی وہاں پر دوبارہ ایمان قبول کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے، دوبارہ صحیح عقیدے کو اپنانے کے لیے اجازت نہیں. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. بڑے بڑے لوگ چپی نہیں گھبرائے ہیں، اعلیٰ مراتب والے ایسے ہی خوف نہیں کھائیں. اس کی اہمیت کا لحاظ کریں، صحیح عقیدے کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. صحیح عقیدے کا مذاق نہ اڑائیں. عقیدے کے معاملے میں غفلت نہ کرے اپنے خاندان اولاد کے بارے میں. دنیا کی تھوڑی مصیبت اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، ابدی مصیبت کو کیسے برداشت کریں گے؟ ان کے ہدایت کے لیے فکر کریں. معزز سامعین کرام، اب میں ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ نے ہم کو اپنی دربار میں دعا کرنے کا سلیقہ ایک آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاؤ. ہدایت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ہماری ابدی نجات کا دار و مدار جس میں ہم اس کی فکر کریں. اس لیے اللہ نے ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ اپنے شار کریمی سے خود سکھایا. میرے سے ایسے دعا کرو. یہ سورہ فاتحہ دعا کا سورہ ہے. اللہ سے دعا کا نام ہی اس میں طریقہ بتایا گا. اس لیے اس کے 25 نام ہیں. اس کے فوائد، اس کے برکات کے اعتبار سے 25 نام رکھے گئے سورہ فاتحہ. ہر نام اس کی خوبیوں کے اعتبار سے. تو ایک نام اس کا سورۃ السؤال، سورۃ الدعا بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ سے سوال کا طریقہ ہے، دعا کی گئی ہے. تو اب میں ایک نقطے کی طرف دماغ لے جا کے بات ختم کر دوں گا. اب دعا کیسی؟ اللہ سب سے پہلے ہم کو بتایا دعا کا طریقہ. جس سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے ان کی تعریف بیان کر. اب کوئی عہدہ چاہ رہے ہیں اپن دنیا کا، مینیجر صاحب کو درخواست دیں گے تو پہلے مینیجر صاحب کی عظمت سے ساتھ نام لیے نا، ان کے بڑے بڑے القاب کے ساتھ نام لکھ کر کیا کریں گے؟ اپنی کیا صلاحیت ہے، اپنی صلاحیت بتائیں گے. اس کے بعد اپن کیا عہدہ چاہ رہے ہیں وہ لکھیں گے نا. طریقہ یہی ہے، پہلے جس کو درخواست دے رہے ہیں ان کی شان، پھر اپن کیا صلاحیت رکھتے ہیں، کتنے لائق ہے وہ، کیا خوبی ہے وہ، اس کے بعد کیا مانگنا ہے، کون سا عہدہ مانگنا ہے. تیسرے نمبر سورہ فاتحہ کو دیکھو، دعا کا وہی سلیقہ بتائے گا. کیا پہلے ہم اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان، انتہا درجہ رحمت والا. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. یہ سب اللہ کی تعریف ہے. ہم سب اللہ کے لیے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، تعریف ہے. اب اپنی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے خود اپنی بارگاہ میں مانگنے کے لیے سلیقہ دکھا، اپنی شان یوں بتانا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہماری شان بس یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھ ہی سے مدد چاہیں. یعنی مدد چاہیں تجھ ہی سے، اس کا مطلب ڈائریکٹ بھی ملے تو سمجھے تیری ہی بارگاہ کی نعمت ہے، کسی ہاتھ سے بھی ملے تو سمجھے تیری نعمت ہے، ان پاکیزہ ہاتھوں سے مل رہی ہے. یہ مطلب یعنی تیری ہی بارگاہ سے آتی ہے، ملتی ہے ان ہاتھوں سے. تو یہ ہو گیا اپنی حیثیت کیا ہے، تیری عبادت کریں اور عقیدہ تجھ پر ہی رکھیں. جو نعمت آتی ہے تیری دربار سے آتی ہے، کیا ہے ڈائریکٹ ملو یا کسی ذریعے وسیلے سے ملو، تیری بارگاہ کی نعمت ہے. یہ عقیدہ ہمارا. اس کے بعد اب مانگنے کا ہے، دعا سوال کیا ہے؟ اللہ کیا مانگنا بتایا، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر چلا خدا جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں. اب دیکھو سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ کہا گیا ہے. اس کے اندر علوم کے دریا بہا دیے گئے ہیں. حضرت سیدنا خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 70 اونٹ سنبھال نہیں سکیں گے. اتنے علوم اس کے اندر ہیں، اس نے اسرار راز ہے. حبیب پاک کی نظر قلب سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ پہ پڑی تو علم کے دریا بہ رہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 70 اونٹ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے اس کی تفسیر کو. تو اب حبیب کی ایک نظر پڑ گئی تو یہ علم ہے. خود حبیب کے
قلب کے اندر فاتحہ کے اسرار کے انوار اور کیسے دریا بہ رہے ہوں گے. تو یہ سورہ فاتحہ علم کے انوار اسرار اور موجیں علم کی بہ رہی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے. اس کے فضائل، اس کے برکات اب میں بیان کروں گا، بے حد ہے، بے انتہا ہے، اس کے بے پناہ خصوصیات ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں ایسی عظیم ترین سورت سارے قرآن کا جسے نچوڑ کہا گیا. ہر سورت تو ہم چھوٹی صورتیں ایک مرتبہ ایک ایک رکعت میں پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں ایک چھوٹی سورت پڑھے، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. یہ عظمت ہے جو اہم ترین سورہ ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان سورت میں ہم کو دعا کرنا سکھایا، تو یہ سکھایا مجھ سے سیدھا راستہ مانگو ہدایت کا. کئی نعمتیں ہیں مانگنے کی اللہ سے، لیکن جو اہمیت اللہ نے دیا ہے اہم ترین صورت میں سیدھے راستے کو مانگنے کی، اللہ جو ہمیں دعا سکھایا ہے وہ خود بتا رہی ہے، وہ دعا خود سمجھا رہی ہے. سیدھے راستے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اسی میں تو سارے ہمیشہ کے برکات پوشیدہ ہے. سیدھا راستہ مل گیا، اگر وہ نہیں ملا ہمیشہ کی مصیبتیں غضب اسی میں ہے، غلط راستہ. تو اس کو بھی سمجھو. ہم دعائیں اتنے کر رہے ہیں اللہ سیدھے راستے پر چلا. اور سیدھے راستے کی جب بات آئی، جب وہی ہدایت کی بات آئی، کئی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ، کیا عقیدے کی بات لے کے بیٹھے ہیں، کیا عقیدے کی بات لے کے صبح و شام بس دنیا کی بات کرتے رہو. وہ بات مت کرو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. میری دربار میں آؤ تو صحیح عقیدہ لے کر آؤ، صحیح عمل لے کر آؤ. بھیجا ہی اس لیے ہے، اگر یاد مانا نہیں ہوتا تو جنت ہی میں پوری اولاد آدم کو پیدا کر دیتا. جو اہم ترین ہے، جس کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے، اللہ کی نظر کرم، رحمت، نوازش سب ہدایت پر. اسی کو شیطان وسوسہ ڈال کے کہتا ہے یہ کیا ہدایت کی بات ہے. لیکن اس کو سمجھیے اور ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. صحیح راستے کو اللہ درا بھی سکھا تو سیدھے، اور سیدھے راستے کو بتایا بھی تو یہ نہیں کہا وہ راستہ جو قرآن تعلیم دے رہا ہے. یہ کہتا تو لوگوں کی نظر قرآن سے ہدایت سمجھنے کی طرف جاتی، بلکہ اللہ نے کہا اے اللہ ایسے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اللہ نے انعام یافتہ بندوں کی طرف رخ کو موڑ دیا، اس لیے کہ قرآن سمجھنے جاؤ جتنے سر اتنے مذہب بن جائیں گے، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق مطلب نکالے گا. انعام یافتہ وہ ہستیاں ہیں میری بارگاہ سے قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم پا چکے ہیں، یہ صحیح راستہ سمجھ چکے ہیں. تو اس لیے تم خود سے سمجھنے جاؤ گے، بھٹکتے کسی بھی فرقوں میں چلے جاؤ گے. انعام یافتہ بندوں کا دامن پکڑ لو، یہ صحیح اللہ اور رسول کی مراد کو پایا ہے. یہ جدھر جا رہے ادھر چلو، یہ میری بارگاہ کے قرب میں منزل، قرب کی منزلیں طے کر رہے ہیں، میرے رضا کے راستے پر چل رہے ہیں. ان کی منزل میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے، میرے مصطفیٰ کا دامن کرم ہے. تم ان کے ساتھ چلو، یہ مصطفیٰ کی دربار کی طرف جانے والے ہیں، میرے قرب و رضا کی طرف جانے والے ہیں. اللہ نے انعام یافتہ بندوں کی طرف ذہن پھیر دیا تاکہ ہم ان کے پاکیزہ انعام یافتہ ہستیوں کے پاکیزہ عقیدوں کو سمجھ کر ان کا دامن پکڑ کر چلیں. اللہ تعالیٰ نے جو بچانا تھا بچایا، مصطفیٰ نے جو ہدایت کر کے بچانا تھا بچایا. اپنا کام ہے اللہ رسول کے بتائے طریقے پر چلتے ہیں، ہدایت کو اہمیت دیں، سمجھنے کی کوشش کریں، صحیح راستے پر چلیں، اس کے بعد عمل کریں. انشاءاللہ ولایتیں بڑے بڑے درجات اس میں ہیں. اللہ ہماری نورانی محفلوں کو قبول فرمائے. یہ جو بزرگان دین، علماء کرام، حافظان قرآن امت مصطفیٰ کو صحیح راستے پر لے کے چلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو اپنی دربار میں قبول فرما لے. یہ اپنے گھر کے لیے نہیں، اے اللہ تیرے حبیب کی امت کی نجات کے لیے فکر کر رہے ہیں. اور جو درس ہو رہا ہے عالم جلیل، ان کے درس کو قبول فرمائے. اور ہمارے باصفا علماء کرام وقتاً فوقتاً ان علماء کرام کے بلانے پر رونق افروز ہو کر امت کی حفاظت کے لیے رہنمائی کرتے ہیں. اللہ ان کے فیضان کو ہمیشہ جاری رکھے، ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیضان کو عام سے عام تر کرے، اس کا فیضان امت پر پھیلاتے رہے. اے پاک پروردگار، جو تیری محبت میں، تیرے دین کی محبت میں ان پاکیزہ محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، یہ صرف تیری محبت میں، تیرے رسول اور دین اور قرآن حدیث کی محبت میں آ رہے ہیں. اے پروردگار ان کے جذبات کو قبول فرما لے، ان کے جذبے کے مطابق
تیری بارگاہ میں جو صحیح راستہ ہے اس پر چلنے کی سعادت ہم سب کو عطا فرما دے، جو غلط راستہ اس سے بچنے کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ دنیاوی اخروی ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما لے، اور ہر اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جہاں تیری رضا ہے، تیری خوشی ہے۔ پروردگار ہم کو ہمارے حوالے مت کر دے، ہمارا نفس ہمارے شیطان ہم کو چکر دے سکتے ہیں۔ پروردگار ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتے، حبیب کے صدقے میں ہماری حفاظت فرما لے۔ آمین بجاہ حبیب کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ